السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ کلاس 5 کی اردو کی بک ہے اور آج ہم سبق نمبر 13 منتھ آف نومبر کا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے کیوڑا، اور آگے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نمک کی کان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں ہم کون سی نئی باتیں جانیں گے۔ کیوڑا ہے کیا؟ کیوڑا جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہ ایک نمک کی کان ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں اور کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمک قدرت کا ایک بیش بہا عطیہ ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس کے بغیر نمکین کھانے بن ہی نہیں سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ نمک اللہ کی ایک نعمت ہے، قدرت کا ایک عطیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر نمکین کھانے نہیں بنائے جا سکتے۔ کھانے میں ہمارے روز ڈیلی روٹین پہ نمک یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوڑا کوہستان نمک کا ایک اہم مقام ہے، کوہستان کا ایک مقام ہے کیوڑا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے نمک کے ذخائر کا شمار دنیا کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ کیوڑا کا مقام ضلع جہلم میں دریائے جہلم سے 35 سے 40 میل کے فاصلے پر پنڈ ددان خان سے 5 کلومیٹر پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ کیوڑا جہاں پر پایا جاتا ہے، جس جگہ پر ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ضلع جہلم میں دریائے جہلم سے اتنے فاصلے پر موجود ہے۔ کیوڑے میں نمک کے یہ ذخائر دنیا میں دوسرے نمبر پر شمار کیے جاتے ہیں۔ کیوڑے میں جو نمک کا ذخائر ہے، نمک کا جو ذخائر ہے، اس کا جو شمار ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ذخائر ہے، یہ کیوڑے کی جو کان ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ جبکہ نمک کے سب سے بڑے ذخائر پولینڈ میں ہیں، لیکن کیوڑے میں نمک کی کان دنیا کی سب سے بڑی کان ہے۔ لیکن کیوڑے میں جو نمک کی کان ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کان مانی جاتی ہے، جو کہ سینکڑوں برس سے روزانہ ٹنوں نمک مہیا کرتی ہے، جو کہ کئی سالوں سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ 100 سال، 1000 سال، سینکڑوں سالوں سے روزانہ ٹنوں کی تعداد میں نمک مہیا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں نمک یہ روز ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق کوہستانی نمک کی یہ کان کروڑوں سال پرانی ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو کان ہے وہ کئی سال پرانی کان ہے، کروڑوں سال پرانی کان ہے۔ مختلف ادوار میں یہاں سے نمک کی کھدائی کا عمل جاری رہا ہے۔ ادوار دور کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مختلف ادوار میں یہاں سے نمک کی کھدائی کا عمل جاری رہا۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں کیوڑے کی کان کے وسیع ذخائر پاکستان کی وفاقی حکومت کے شعبہ معدنیات کی نگرانی میں آ گئے۔ نمک کی اس کان سے اب تک تقریباً 110 مربع میل کے رقبے سے نمک نکالا جا چکا ہے۔ یہ کان 17 منزلوں پر مشتمل ہے۔ کان میں بیرونی تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے 12 مقامات پر روشن دان بنائے گئے ہیں، یعنی اس کان میں جو ہے وہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور کیا کیا گیا ہے کہ وہاں تازہ ہوا کے لیے، تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے بہت سارے روشن دان بھی 12 مقامات پر روشن دان بھی بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کان ہے وہ 17 منزلوں پر مشتمل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کان کتنی بڑی ہوگی۔ اس کان میں سارا سال درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم۔ کیوڑا نمک کی کان سے 3 اقسام کی نمک نکالا جاتا ہے۔ لاہوری نمک، یہ ایک پہلی اقسام ہو گئی، ٹھیک ہے، اقسام قسم کی جمع ہے۔ 3 طرح کے نمک یہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ پہلا نمک کون سا ہے؟ لاہوری نمک، جو نمک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم ہے لال نمک، جو کہ گلابی رنگت ہے، اور تیسری قسم ہے شیشہ نمک، ٹھیک ہے۔ 3 طرح کی آپ کو نمک کی قسم بتا دی گئی۔ پہلی جو ہے وہ لاہوری، دوسری جو ہے وہ گلابی، اور تیسری جو ہے وہ شیشہ نمک۔ نمک کی یہ کان 326 قبل مسیح میں دریافت ہوئی، یعنی کہ یہ کان بہت زیادہ پرانی ہے۔ جب اس کی کھدائی شروع ہوئی تو 1000 فٹ کھدائی کے بعد نمک کے آثار دکھائی دیے۔ جب ہم نے اس کی کھدائی کی، ان لوگوں نے اس کی کھدائی کی، تو 1000 فٹ کی کھدائی کے بعد یہاں پر نمک کے آثار دکھنا شروع ہو گئے، اور جب کھدائی 3000 فٹ تک پہنچی تو خالص نمک شروع ہو گیا، مطلب خالص نمک ملنا شروع ہو گیا۔ کھدائی کے دوران بارش کا پانی جو مختلف راستوں سے کانوں کے اندر آتا ہے، اس پانی سے تالاب اور جھیلیں بن جاتی ہیں۔ اب اس کان میں ظاہر ہے بارش کا پانی جا رہا ہے، تو وہ پانی کہاں جائے گا؟ وہ تالاب یا جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس وقت ان تالابوں اور جھیلوں کی تعداد 110 ہے. اب اس کیوڑے کی نمک کی کان میں جھیلوں کی تعداد کتنی بتائیے ہے؟ 110. یہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو کان ہے یہ کتنی بڑی ہوگی؟ آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کان کے اندر چلنے کے لیے مختلف راہداریاں بنی ہوئی ہیں، مطلب کہ جگہیں بنی ہوئی ہیں. 300 سیڑھیاں بھی ہیں. تاریخی عمارات، سمندر، دریا، جھیلیں، پہاڑ اور جنگلات سیاحتی مقام ہوتے ہیں. کیا مطلب ہو گیا اس کا کہ تاریخی عمارات، یہاں پر اس کان کے اندر، اس کیوڑے کے کان میں کیا ہے، نمک کی کان میں، کہ سمندر، دریا، جھیلیں، پہاڑ، یہ سب جو ہے وہ قدرتی مناظر ہیں اور یہ وہاں پر لوگوں کو دیکھنے کا موقع ان کو ملتا ہے. جو سیاحتی لوگ کا مطلب سیاحتی مقام کیا ہے کہ گھومنے پھرنے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ معدنیات کی کان بھی سیاحوں کے لیے تفریح مقام ہو سکتی ہے. اب یہ ساری چیزیں کان کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو نمک کی یا معدنیات کی جو کان ہے اس سے بھی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گھوم پھر کر اس کے نظارے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. کیوڑے کی کان لوگوں کو اپنے اندر چھپے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہے. کیوڑا نمک کی کان سے نہ صرف نمک حاصل ہوتا ہے بلکہ وقت کے ساتھ اسے تفریح مقام کا درجہ بھی مل گیا ہے. مطلب اب یہ ایک آپ کا تفریح کرنے کا ایک پوائنٹ بھی بن گیا ہے کہ یہاں پہ لوگ صرف نمک ہی یہاں سے حاصل نہیں کرتے، یہاں پر لوگ باقاعدہ گھومنے پھرنے بھی آتے ہیں، پکنکس منانے بھی آتے ہیں. یہاں مناسب بجلی کا انتظام ہونے کے بعد تو سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سیاحوں کون؟ جو یہاں سے لوگ گھومنے جا رہے ہوتے ہیں، سیاح بولتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے سیاح کی. تو یہاں پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اب وہاں پر بجلی کا انتظام بھی کر دیا گیا. تقریباً 50 سال پہلے یہاں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے ایک بہت دل فریب اور خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی تھی. اس کی خوبصورتی اور دلکشی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں. مسجد میں جاتے ہی نمکین فرش کی مہک سرور دینے لگتی ہے. یہ مسجد نمک کے مختلف رنگوں کو تراش کر بنائی گئی ہے. نمک کی کان ہے ظاہر ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ نمک کے مختلف رنگوں کو تراش کر بنائی گئی ہے. پھر ان نمک سے بنی اینٹوں کے اندر بلب بھی لگائے گئے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کا انتظام بھی وہاں پر ہے، تو اسی لیے یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ نمک سے بنی اینٹوں کے اندر بلب بھی لگا دی تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ انہینس ہو جائے اور زیادہ اچھی ہو جائے اور لوگ اس کی طرف اور زیادہ آئیں، جن کے روشن ہوتے ہی ایک نہایت دلکش سما پیدا ہوتا ہے. نمک کی کان کے اندر مسجد کے علاوہ مینار پاکستان، شیش محل، تاج محل اور پل بنائے گئے ہیں. کان میں نمک کی دیواریں، چھت اور فرش دیکھنے والوں کو مسحور کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف بہت مسحور کرتی ہیں، مطلب اٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ مسحور مطلب کہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں دیکھ کر. کان کے اندر چلتے پھرتے سیاح کی نگاہ میں چھوٹے بڑے تالاب بار بار آتے ہیں. یہ تالاب بھی نمک کا خالص پانی ہیں. یہ تالاب 50 فٹ تک گہرے ہیں مگر ان میں کوئی ڈوب نہیں سکتا. یہاں کی ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک تالاب کی دیوار پر مفکر پاکستان علامہ اقبال کی شبیہ بنائی گئی ہے، مطلب ان کی تصویر بنائی گئی ہے. ایک دیوار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا گیا ہے جسے سیاح بطور خاص دیکھتے ہیں. یہاں سیاحوں کی سہولت کے لیے PCO، انٹرنیٹ کیفے، ڈاک خانہ اور نمک کی اینٹوں کے کیبن بھی بنائے گئے ہیں. غرض کیوڑا ایک بہترین تفریح گاہ بھی ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ کیوڑا ایک نمک کی کان تو ہے، وہاں سے نمک بہت ساری تعداد میں ہمیں سینکڑوں ٹنوں کی تعداد میں ہمیں مل رہا ہے سینکڑوں سالوں سے. لیکن اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے وہ گھومنے کی جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہاں لوگ جو ہے وہ پکنکس کے لیے بھی آتے ہیں، تفریح کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے مینار پاکستان، شیش محل اور پل وغیرہ بنائے گئے ہیں اور علامہ اقبال کی تصویر بنائی گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے. تو اس طرح لوگ ان سب چیزوں کو دور دور سے دیکھنے کے لیے یہاں پر ضرور آتے ہیں.